الحمدللہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور اللہ کا فضل شامل حال ہے، اور یہ مبارک گھڑیاں اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کی توفیق سے اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنے فضل سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوئے۔ رمضان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے 20واں روزہ رکھا ہے۔ اللہ سب کا قبول فرمائے۔ اللہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ روئی ہوا حضرت آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال حضرت عرضی یہی ہے کہ 20 دن تو جیسے گزر گئے سو گزر گئے، اب جاتے لمحات ہیں، آپ ان کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا، وہی اب تھوڑی سی ہمت کر لو، اب غفلت کو، سستی کو چھوڑ دو، اور اب کوشش کرو کہ یہ جو 5 راتیں ہیں یہ آپ کی بستر پہ نہ گزریں۔ ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، دین جاننے والے تھے، پہلے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہے، ہمیں تو اتنی اکڑ ہے حضرت۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو حضرت۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ساڑھے چاکڑا والا ککھ بھی نہیں ہے، سلام لیا کرو۔ سلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا حضرت۔ اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہاں سے سلام لیتے ہیں۔ اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے ہم تو بازار کام کے لیے جاتے ہیں نا، صحابہ بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیسے سے رہے، وہ پھر باہر نکلتے تھے، چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا، اور جب حضرت ابو بکر وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا، اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ وہ سلام کہنے کے لیے بازار جایا کر سلام لیا کریے حضرت۔ ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں حضرت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو حضرت، سلام کیا کرو حضرت۔ انہوں نے سلام کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے، جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو اصال ثواب کیا جائے، ان کی کو بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائے، انہوں نے وہ بھی کام کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی، قبرستان کا ایک نام شہر خاموشاں بھی ہے، اس کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ خاموش شہر، دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں، سناٹا ہے حضرت، ہو کا عالم ہے حضرت۔ تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا، سلام بھی کر لیا، اصال ثواب بھی کر دیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی، تو اہم دل میں خیال سا آیا، کیسا سکون والا شہر ہے، کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی، ہر بات ہر بندے سے، کوئی ہوتا ہے جس سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس کوئی میں شامل تھے، خاص تھے اللہ کے، اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کس سمت نکل رہا ہے، کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حکم الہی سے نا لکھا ہے کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا، اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں؟
ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے. تو بزرگ آگے سے نہ پوچھتے ہیں اگر تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے نا اب ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. جو دنیا میں سوتے رہے ہیں نا اب ہم اس سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. میں تو بالکل حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کوئی آپ کہیں جی ارے میں عاجزی کرن ڈیا نہیں حضرت جی حق اور سچ بات ہے. اگر میں اپنے 20 روزوں کو دیکھوں تو میرے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے. اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی. فجر پڑھ کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے جس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں. اس قوم نے چارپائی آج پہلی بار دیکھی ہے حضرت. اور بھائی 20 دن جویں دے لنگا لے ایسی لنگا لے ہن جاندے 10 دن حضرت جی خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے کوئی اب نہ سونا میاں. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری. حضرت 2022 چل رہے ہیں ہم 2022 کے مسلمان ہیں حضرت. حضرت سیدنا اویس قرنی خیر التابعین نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لیے. فرمایا عمر اے علی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی یہ میرا جبہ ان کو دینا اس کو دینا اویس کو اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. حضرت اویس قرنی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے نا تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے تو جب وہ آگ کے شعلے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا لوہا سرخ ہو جاتا تو لکھا آپ کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے جن کو محبوب اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. لیکن کیا عالم ہے لوہار کی دکان پہ چلے جایا کرتے جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے. تو پھر 2022 والے ان کی کرنا چاہیے ہیں جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں. قرآن کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں فکر کوئی نہیں تو پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے. یہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے بڑا رویا کرتے تھے رو رو کے نا آنکھیں خراب ہو گئیں تو طبیب آیا علاج کے لیے اور اس کرتا ہے حضور میں آپ کی آنکھوں کا علاج تو کر دوں گا لیکن یہ ذرا آپ کو رونا کم کرنا پڑے گا اگر آپ اسی طرح روتے گے کہ تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ نے فرمایا اکھاں ٹھیک نہیں ہوندیاں تے نہ ہوں لیکن منوں اکھاں نہیں چاہیے جڑیاں یار دی یاد چ روح نہیں کوئی نہ. آپ نے فرمایا وہ آنکھیں بھی کو آنکھیں ہیں جو روئیں نہ کوئی بھی حضرت رو حضرت جی. ہم نے 20 دن ضائع کیے ہیں حضرت رو حضرت جی 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. 5 راتیں ہیں حضرت جی بس پہلی رات آج ہے حضرت جی. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا اب تشریف فرما تھے صحابہ حاضر خدمت تھے. مفہوم ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی تمہارے سامنے نا سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون میں یہ تمہارے سامنے نا تلاوت کروں گا تو اے میرے صحابہ جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کو جنت کی بشارت ہے. قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ جو قرآن بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا کرتے تھے. فرمایا میرے صحابہ میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کروں گا تو جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے نا سورت تلاوت فرمائی. کچھ صحابہ تو رو پڑے لیکن کچھ صحابہ بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں رو سکے. تو وہ صحابی جو نہیں رو سکے جن کو رونا نہیں آیا تو ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کروں گا تو جو یہ سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. ہمارے کتنے بھائی رو پڑے کوشش تو ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا ہے. دریا رام منجوش میں تھا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر دوبارہ تلاوت کرتا ہوں تو جو سن کے رو پڑا نا
اس کے لیے جنت ہے. اور وہ بھی سن لو جس کو کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ ہی بنا لے چلے اور رونے والا منہ ہی بنا لے. لیکن سوئیوں نہ یار بڑا سو لیا ہم نے کی کڑنا جی ہوں اللہ دے بندے خدا دا واسطہ جی. اللہ کی قسم ہے رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ کے رونا آتا تھا یار یہ کیا ہو گیا, یہ ہم کی سم چل نکلے ادھر جی. رونا میاں رونے والی آنکھیں بڑی پسند ہیں اللہ کو. اور بزرگوں نے حضرت عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے رونے کی 3 قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ہے. اور ایک ہے شوق میں رونا, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے. اور ایک ہے محبت میں رونا اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے. چلے ہو اجر روئی ہو رات جی اج گل نہ بنی تو پھر ایک رات اور آنی ہے, پھر کوشش کریو اس دن بنا لیو. جو اس دن بھی نہ بنی پھر ایک رات تھانوں اور دین گے, کوشش کریو اس دن بن گئی. جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں ستیویں بھی دین گے, اس دن بنا لئیو. تو جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں 29 ایک اور دیں گے, اس دن بنا لئیو. اور مجھے امید ہے حضرت جی آپ اگر ان 5 راتوں میں کوشش کریں گے نا سچی نیت لے کے تو بات بن ہی جائے گی, بات بن جائے گی. رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضرت جی, رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں حضرت جی. آوازیں آ رہی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا, ستے سارے حضرت. ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا, ستے سارے حضرت جی. خدا کا واسطہ جو ہو گیا سو ہو گیا حضرت جی. لیکن اپنا سونا ہے اب جا رہا ہے, اب اینڈ ہے. عشرہ رحمت گزر گیا, عشرہ مغفرت گزر گیا. آئیے عشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں حضرت جی, تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں حضرت جی. اینڈ ہے بس جی, چند جا رہا ہے حضرت جی. اب تیسرا عشرہ کون سا آئے گا؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ حضرت جی. جا رہا ہے حضرت جی, اعلان ہو رہے ہیں ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو, چھوڑنا نہ اس کا در رحمت, استقامت سے بیٹھے رہنا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی حرمت کے دروازے کھول دے گا حضرت. تابعین کا دور تھا, اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حضرت, جنہوں نے فیض صحابہ سے لیا حضرت رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین. ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو, چھوڑنا نہ, اٹھنا نہ, مایوس نہ ہو جانا, کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا, دھر نہ چھوڑنا اس کا, دستک دیتے رہنا. ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے. تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا, مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں, قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہوگا. اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے, لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں حضرت جی, معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں. سب تو اسی وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تو نیک ہی بڑا ہوں حضرت. کتنے نیک میاں, چپ ہی کر رہا ہے, پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تو سلیمان مصباحی کسی نے منہ بخان جوگا نہ رہے. ہاں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے, یاد ہے نا سارا کچھ ہی. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک وہ سارے دیکھ رہے ادھر. میاں صاحب نے 10 نہیں کہا, 50 نہیں کہا, 100 نہیں کہا, 150 نہیں کہا کہ بھئی تو نے گناہ. فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے. بندے کو بڑی محبت ہے نا اپنے ماں باپ سے ادھر جی, یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گی ادھر. اللہ دا جنہ مردی نہ لو اکھاں ہی نہیں روندی ہیں کسی دی. ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے ادھر, ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے. یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ, یہ نہیں کہا کہ 1000 گناہ, یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر. فرمایا نہیں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے. میاں حاجی ثناء اللہ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. 1,00,000 گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے.
بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا کام کرنا حضرت جی، جھوٹ سے کام نہ لینا، مان جانا، ایک ایک مان جانا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے گل ایسے نہ بننی ہے حضرت جی، میں نے کہا نا جب پہلی بار اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا کی ہے حضرت جی، کوئی آئے تو صحیح حضرت جی، کوئی آ کے کوئی بیٹھے تو صحیح آ کے حضرت جی۔ میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھائی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے، تو اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کیا ہے، بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن حضرت جی کوئی نہیں رونا آیا، میں بڑا گھبرایا، پہلی بار تھی 2017 حضرت، میں نے حضرت جی جو ہے نا پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، میں حضرت جی بیت اللہ شریف کے ارد گرد نا چکر کاٹ رہا تھا، بڑا مایوس، سر جھکا ہوا، یار پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی۔ بھائی رونا بھی تو توفیق الہی سے آتا ہے نا حضرت، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے حضرت، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آ کے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا جا کے؟ یہ تو رب کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہر وقت 120 تجلیاں جہاں گرتی ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے، اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا حضرت جی؟ میں نے بہرحال تیسرا یا چوتھا چکر تھا، اس کو پورا کر کے نا حجر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما، اور اگلے چکر کے لیے نکل۔ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اچھا خاصا قد داور آدمی ہے حضرت جی، مجھ سے اس کا اوپر قد تھا، اس نے بھی میرے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، اور اس کی بات نے حضرت جی مجھے رولا دی حضرت جی۔ وہ چکر شروع کرنے سے پہلے نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کرتا ہے رب کریم آتے میں گیا ہوں، رب کریم آتے میں گیا ہوں، لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں ہے۔ اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت جی، اوئے ہوئے حضرت جی، وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہویا کام حضرت جی، یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے، وہ کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، نہیں صاف کہے یا اللہ ہو گئی، میں کیتے نہیں مالک، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئے نہیں، میں کیتے نہیں، شیطان دے آنکھیں لگا ہوا، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے بس اتنا کام کرنا ہے حضرت، کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا، میں مجھ سے کرو، نہ نہ، ایک ایک ماننا ہے آج، ایک ایک حضرت ہوا ہے۔ پہلی تاکرات حضرت جی، ہاں جی پہلی ایک ایک حضرت جی، ایک ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بارش ہی بند ہو گئی، بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے، مٹھی مٹھی وکری بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں، اپنی اپنی دنیا میں، دنیا داری میں، بیوی میں، بچوں میں، مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں، بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ حضرت، وکری بات ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی، میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے، ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی، میں اور میری امی جی گھر میں تھے، ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں، لینٹر ٹپک پڑا، مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزان آکھ، میں نے خود حضرت جی اتنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے، تو گئی ہیں حضرت جی بارشاں، وجہ ہمارے گناہ، وجہ ہماری نافرمانی، وجہ ہماری معصیت کی نحوست حضرت، آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں، یہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے حضرت، پھر ہو جاتی ہیں، یہ تو پہلے توبہ 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 بند ہی ہو جایا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی حضرت، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا، لکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم
بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم۔ یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئے جن میں 40 سال ہو جائیں اور اب انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے، اتنے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے جھکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے۔ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ حضرت وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں، کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم، میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے۔ عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا توفیق سجدہ، جسے توفیق سجدہ نہیں، فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، باہر آؤ، آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ اب وہ کیا اس کو پتہ ہے،
सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थीं जैसी थीं। वो मेरे मालिक, अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने हैं? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा। लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हज़रत जी, खोलन ते आए थे तोबा तोबा तोबा, डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो भलियों भलियां दे खोल छड़े दे। और पुत्र गल तुहानूं असल दसां, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं जे है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर नेक क्या है बद क्या है? फरमाया मियाँ गल तू औखी पुछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पुछ ही लई आ। फरमाया जड़ा फड़ कते वो बद है, जड़ा ना फड़िया जाए वो नेक है, बाकी चुप ही चंगी है मियाँ। हाँ पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता है तो तुहानू भी अपना पता है, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना अपना पता है। सिर्फ है वे कि पर्दे पाए इसमें। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अब भी आता है, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ जी, कितने मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथों ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। कोई आइंदा ना करिए, पर्दे पाए जी उन्हें, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी। जी भावें वो को वज़ीर आज़म होए तो भावें जड़ा मर्जी होए। अर्ज करता है रब्बे करीम, अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना इन्नी की गल होंदी, मान जाओ। पदर जी कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो हज़रत जी, बंदा थले बह जाए ना, माफी भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा हज़रत, वो भी छड़ छड़दा कि यार बंदा थले डिग पिया, भाई इन्नी जी गल है हज़रत, इन्नी जी गल है, जा पो थले, या अल्लाह माफ़ी दे, अगू नहीं करांगा। और माफ़ी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछलियां दी माफ़ी तो अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी है। हो गए, हो गया, वो फिर माफ़ कर देगा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे रिश्ते, मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहूसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान। ख्याल तो आया होगा ना दिल में, बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, भांजा भी खड़ा है, सबके सामने या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता रहा, पुकारता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, बस लिखा है एक आंसू रुखसार पे बह आया, बस आंसू का आना था, दरिया रहमत जोश में है और छमा छम बारिश बरसी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह करीम, तू कह रहा था कि एक बंदा है 40 साल हो गए हैं, अमल ठीक नहीं, ये उसकी नहूसत है, बारिश नहीं बरस रही, तो बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, तो या अल्लाह बारिश क्यों बरसा दी? फरमाया मेरे कलीम, जिसकी वजह से नहीं ना बरसा रहा था, मैंने अब उसी की वजह से बरसा दिया है। अर्ज़ की अल्लाह बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, हाय 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 हाय, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हज़रत। बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, फरमाया कलीम जिसकी वजह से नहीं ना बरस रही थी, अब उसी की वजह से बरसाई है। अर्ज़ की रब्बे करीम हुआ क्या? फरमाया मेरे कलीम, बंदे ने सुलह कर ली है मुझसे, बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, उसने माफी मांग ली है मुझसे, उसने तौबा कर ली है, और हम माफी देने वाले हैं, हम तौबा कबूल करने वाले हैं, हम सुलह को पसंद करते हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے، کون ہے وہ؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم، اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ منائیے جاندہ پہ جی ویلا حضرت جی، ویلا جاندہ پہ حضرت جی، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ بہت حضرت جی۔ سحری افطار نکلیے تھوڑا جا ذرا باہر ہوں حضرت جی، اور اصل کام معلوم دھیان دئیے کہ دن تھوڑے ہیں اور ابھی ہمارا کام نہیں بنا حضرت جی، ابھی ہمارا کام نہیں بنا حضرت جی، معافی منگو حضرت جی۔ انشاءاللہ جتنی بھی تاکراتیں ہیں حسب معمول 27ویں تو انشاءاللہ بڑا ہوگا، باقی انشاءاللہ وہی ٹائم 12:30 بجے نماز تسبیح، ذکر، درود تے انشاءاللہ دعا، اور 27ویں پہ انشاءاللہ ساری رات پروگرام ہوگا، اور یہاں ہی آپ کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ وہ سحری کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ آج تشریف لے ہیں سر جی، ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب ہیں، کوئی تھوڑا سا آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔